السلام علیکم دوستو، عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانوروں اور بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ جانوروں کو اچھے طریقے سے پالتا اور حلال طریقے سے ان کو بیچ دیتا۔ اسی وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بکریوں کو دوسرے شہر جا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ بکریاں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا جان ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باپ نے کہا نہیں اس بار نہیں۔ اس کے بعد تاجر اچھی نیت کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تاجر اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ دن وہ وہاں پر رکا۔ وہاں پر مویشیوں کا ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ اس نے اپنی ساری بکریاں بیچی اور بہت ساری رقم کما کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک ڈاکو جو اس جگہ کا مشہور ڈاکو تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت زیادہ رقم ہے، یعنی اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں۔ اس ڈاکو نے سوچ لیا کہ میں اسے لوٹ لوں گا۔ اس کے بعد ڈاکو لگاتار اس کا پیچھا کرنے لگا۔ جب تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے تاجر پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہنے لگا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے چپ چاپ نکال کر میرے حوالے کر دو۔ اس نے ایک انسان نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ کوئی شاید اسے بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سارا مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور کہا اب تو مجھے جانے دو، لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا نہیں میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا تم نے میرا مال لے لیا ہے، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو کے سر پر خون سوار تھا۔ تاجر نے اس کی منت سماجت کی، لیکن ڈاکو نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر نے دائیں بائیں دیکھا کہ اس کی کوئی مدد کر دے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی جس کے نیچے وہ آرام کر رہا تھا۔ وہاں پر دیکھا دو کبوتر بیٹھے تھے اور اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کبوتروں کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈاکو خنجر سے اس کے اوپر حملہ کرنے لگا۔ اچانک اس نے بڑی مشکل سے کبوتروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے کبوتر گواہ رہنا کہ اس نے مجھے بے رحمی سے مارا ہے، میرے حلال کمائے ہوئے مال کو اس نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ تم گواہ رہنا اور میرے بچوں کو میرے بارے میں بتا دینا۔ تب تک ڈاکو اسے قتل کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا باپ کہاں گیا۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کو دوسرے شہر جا کر بہت زیادہ ڈھونڈا، لیکن وہ نہ ملا۔ اس کے بعد بہت زیادہ وقت گزر چکا تھا، لیکن ان کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ ڈاکو جس نے اس تاجر کو مارا تھا وہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس ڈاکو کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں تقریب تھی۔ وہاں پر بہت سے نامی گرامی لوگ موجود تھے۔ وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگائے گئے۔ اس ڈاکو کے سامنے بھی کھانے کا ایک بڑا سا تھال رکھا گیا۔ جب اس نے تھال سے ڈھکنا اٹھایا تو تھال میں دو بڑے کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس ڈاکو نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتروں کا ایک جوڑا اور نیچے ایک لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں تاجر کے الفاظ گونج رہے تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اور پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار کہکا لگایا اور زور زور سے ہنس رہا تھا، تو لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ دعوت کو بھول کر، کھانے کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک ایک بات لوگوں کے سامنے مکمل تفصیل سے بتا دی۔ لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو اپنے منہ سے کھولا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کو قتل کیا ہے اور مقدمہ بند ہو چکا تھا۔ اب میں نے خود یہ چرچا کر دیا اس بات کا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور قاضی کے پاس لے گئے، اور لوگوں نے پھر قاضی کو اس کی ساری حقیقت بتا دی۔ تو قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی
اس سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا، جب اتنے سالوں سے تمہارے اور اس تاجر کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو پھر تم نے خود ہی اس راز کو فاش کیوں کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہیں، ان کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا، وہ میرے سامنے آئے، انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا کہ میں بولنے لگا، میں نے وہ سب بولا جس کو نہ کہنے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ اس کے بعد اس ڈاکو کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ بے شک انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گواہی بے زبان چیزوں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ ہمیں بس یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہماری مدد کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے انس زکا آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔